السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم نام پارے کے اہم پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات تھی تنگی اور خوشحالی کی۔ تنگی خوشحالی کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، ان کے ذریعے ہمارا امتحان کیا جاتا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی انکساری کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی معجزات کا بیان تھا، عصا کا اژدہا بن جانا، ہاتھ کا سفید چمکتا ہوا نکلنا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے حق پہ ہونے کی دلیل تھی۔ سبحان اللہ۔ دین کے راستے میں آنے میں آزمائشیں ہوتی ہیں، یعنی جو شخص بھی دین کے راستے پہ نکلتا ہے، چلتا ہے، اسے آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اسے چاہیے کہ یہ دعا کرے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، یا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ پھر اس کے بعد اللہ کی وسیع رحمت کا بیان تھا کہ اللہ کی وسیع رحمت کس کے لیے ہوتی ہے؟ متقی کے لیے ہوتی ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کی آیات پہ ایمان لے کے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وسیع رحمت کا حقدار بنا دے، مستحق بنا دے، آمین۔ کامیابی کا اصل راز کیا ہے؟ نبیوں کا مقام پہچاننا، ان کی تائید کرنا، اور جو کتابیں ان پہ نازل کی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایمان لے کے آنا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کے ذریعے ہمیں دنیا کے فائدے حاصل کرنے کی بجائے اللہ سے جنت کی طلب کرنی چاہیے، کیونکہ جنت تو دائمی ہے اور دنیا کا فائدہ چند روز کا ہے، اس لیے جنت کو ترجیح دینی ہے دنیا پہ انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جائز نہیں کہ کوئی شخص بھی اللہ کو دنیا میں دیکھ سکے، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں پر اپنا دیدار کریں گے انشاءاللہ، اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ تکبر کی بات تھی، حق سے انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا تکبر کہلاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر تکبر کرنے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور یہی تکبر ابلیس نے بھی کیا تھا جس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا، یعنی حالات جیسے بھی ہوں، مشکل میں ہوں یا آسانی میں ہوں، جو بھی ہو کتاب کو کبھی نہیں چھوڑنا، یعنی قرآن کریم کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے، قرآن کریم سے لگے رہنا ہے، اور انشاءاللہ یہی ہماری یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اگلی بات بہت اہم بات ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، یعنی آپ غیب نہیں جانتے تھے، آپ انسان تھے، بشر تھے۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی اور بر وقت آپ پیش بندی کر لیتے۔ تو یہاں سے ان لوگوں کے عقیدے کی بھی تردید ہو رہی ہے جو کہتے تھے اللہ کے نبی یا نبی سارے غیب جانتے ہیں۔ غیب صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم صرف اپنے پاس رکھا ہے، کسی نبی کو بھی نہیں دیا۔ نبی کے پاس بس اتنا علم ہے جتنا اس کو اللہ نے دیا ہے۔ اسماء الحسنی اللہ کے اچھے نام، انہی کے ساتھ ہمیں دعا کرنی چاہیے اور ان ناموں سے بچنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نہیں رکھے۔ قرآن کریم میں کیا ادب ہے؟ جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سننا ہے اور غور سے سننا ہے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کا ادب کرنے والا بنا دے، آمین۔ سچا مومن کون ہوتا ہے؟ جس کا دل اللہ کا ذکر سے دہل جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ ہی سچا دوست ہے، یعنی ہمیں ہمیشہ یہی کہنا اچھے برے حالات میں نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی بہترین مددگار ہے اور کیا ہی بہترین مولا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مددگار بن جائیں، آمین یا رب العالمین۔